السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو چوتھے پارے میں 11واں رکوع ریویژن کے طور پر دیا گیا تھا۔ آج ایک رکوع اور ریویژن کے اندر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب 12واں رکوع جو سورہ نساء سے شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 106، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہاں سے اور یہاں تک ایک رکوع 2 صفحے ہو رہے ہیں، تو آپ اچھے سے اس کی تلاوت کریں، اچھے سے اس کی ریڈنگ کریں۔ اب آگے 6 ایئر کے اندر کل آپ کو عقائد کے اندر ریویژن دیا گیا تھا، اور الحمدللہ عقائد کے اندر بھی ہمارا ریویژن مکمل ہوا۔ اب سیرت کے اندر ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ 3 سبق آپ ریویژن کے اندر یاد کریں گے۔ پہلا سبق صرف آپ کو ریڈ کرنا ہے، اس میں سوالات نہیں ہیں۔ دوسرا سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، اس میں کل 3 سوال ہے۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیسا لباس پہنتے تھے؟ تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تہبند اور کرتا اور لمبی دھاری دار چادر اوڑھ لیتے۔ یہ پورا پیراگراف آپ اس سوال کے اندر یاد کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، آپ کی چپل کیسی تھی؟ تو دیکھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں ایسی چپل پہنتے کہ اس کا تلا چمڑے کا اور اس میں تسمے لگے ہوئے تھے، جیسے آج کل کی ہوائی چپل۔ یہ دوسرا سوال ہے، دوسرے سوال کا جواب۔ اور تیسرے سوال کا جواب، آپ کس چیز پر سوتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے بنی ہوئی چادر چارپائی پر سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر سوتے۔ یہ بس اتنا ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے، اس کے 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غذا، کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، اس کے بارے میں سبق۔ تو پہلا سوال ہے، آپ کو کھانے میں کون سی چیزیں پسند تھی؟ تو یہ پیراگراف دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی کچھ چیزیں بہت پسند تھی: سرکہ، شہد، حلوہ، زیتون کا تیل، لوکی، حیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھاتے۔ حیث عرب کی ایک غذا تھی، گھی میں اور کھجور میں اچھی طرح پکاتے اور حیث تیار ہو جاتا۔ تو یہ ہے پہلا سوال، اس کا جواب۔ آپ کے کھانے کا طریقہ کیا؟ تو یہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے، آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے، اور خوان اور میز پر آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ تو یہ، اور پانی کس طرح پیتے؟ تو یہ دیکھو، پانی پیاس لگتی تو ٹھنڈا پانی پیتے، ٹھنڈا پانی پی کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ، پانی 3 سانس میں پیتے، کھانا کھاتے اور پانی پیتے وقت ہنسنا اور باتیں کرنا آپ کو پسند نہ تھا۔ یہ آپ تیسرے سوال کے جواب میں یاد کریں گے۔ تو آپ یہ 3 سبق سیرت کے، اس کے
پہلا سبق تو صرف ریڈنگ ہے اس کی. دوسرے 2 سبق کے اندر آپ کو سوالات کے جوابات آپ کو بتائے گئے، وہ یاد کرنا ہے اور اس کو سنانا بھی ہے. اب سیرت کے اندر ہم ایک نیا سبق پڑھتے ہیں. دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمنڈ نہ تھا، تو یہ تو ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ پیراگراف بھی ہو گیا. اب یہاں سے باقی ہے. دیکھو، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے دھیان سے سنو آپ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے گھر گئے. آپ کو دیکھ کر کچھ بچیاں آ گئی. ان میں سے کسی نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا: ہم میں ایک ایسا رسول ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. آپ نے یہ شعر سنا تو اسے پڑھنے سے روک دیا، کیونکہ کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے. یعنی غیب کی باتیں، کل کی باتیں، یعنی ابھی نیکسٹ میں کیا ہوگا وہ تمام باتیں. اس بچی نے کہا کہ ہمارے اندر ایک رسول ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی، اس کو روک دیا، اس کو منع کر دیا کہ کل کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کل کی باتیں، آئندہ کی بات نہیں جانتا ہے. اور جو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ بھئی قیامت کے پہلے پہلے، تو وہ کل کی بات ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا، پھر نبی نے ہم سب کو بتایا. تو وہ غیب کی باتیں نہیں ہوئیں. غیب کی باتیں وہ جو کسی کے بتائے بغیر آدمی یا کوئی رسول آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بتا دے. تو یہ غیب کی بات ہے. وہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک واقعہ کیا پیش آیا کہ حضور کے پیارے بیٹے ابراہیم جس دن اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، تو ان کا انتقال ہو گیا. اس دن سورج گرہن تھا. کسی نے کچھ اس طرح کی بات کہی کہ نبی کے بیٹے کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا. کسی نے کہا کہ بھئی سورج گرہن، اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا. آپ نے سنا تو فرمایا غلط ہے، سورج اور چاند میں گرہن لگنا خدا کے حکم سے ہوتا ہے. یہ کسی کے غم میں نہیں ہوتا ہے سورج کو گرہن لگنا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی کی موت اور زندگی سے ایسا نہیں ہوتا. اب آگے دیکھو ایک واقعہ اور. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. کچھ صحابہ نے آپ کے وضو کیے ہوئے پانی کو ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے پر ملنے لگے. آپ نے پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ سچ بولے، امانت دار بنے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. حضور نے اپنی محبت کی نشانی بتائی کہ جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے حقیقی معنوں میں اور سچی محبت کرتا ہے تو اسے 3 کام ضرور کرنا چاہیے. پھر ہی کہا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے ہمیشہ. دوسرا امانت دار بننا ہے. اور تیسرا پڑوسی کے ساتھ، ہمارے جو نیبر ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے. آخری پیراگراف دیکھو. ایک اور واقعہ، ایک اور اللہ کے نبی کا ارشاد کہ ایک بار کسی نے بات کرتے کرتے کہہ دیا کہ جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں.
یہ سن کر آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو خدا کے برابر اس کا ساجی بنا دیا، کہو کہ جو خدا چاہے۔ کیسی اچھی باتیں بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں ذرا بھی تو گھمنڈ نہ تھا۔ تو اس پورے سبق کے اندر پیارے بچوں ہمیں ایک چیز جاننے کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ذرا برابر تکبر نہیں تھا، ذرا برابر گھمنڈ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو سم تھنگ آئی ایم سم تھنگ، ہم جو آج سب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سم تھنگ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو ایسی صفات اور ایسی چیزیں ہمارے نبی کے دل کے اندر نہیں تھی۔ تو دوستو آج ہمیں یہی چیز اپنانی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری زندگی خوشگوار رہے گی۔ تو اسی پر آج کا ویڈیو میں سٹاپ کر رہا ہوں۔ آپ کو جو سبق دیا گیا، جو ریویژن دیا گیا ہے، آپ اس کی اچھے سے تیاری کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔